الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ظہور نفاس کی وجہ سے کمزوری محسوس کرنے لگیں اور اس غم میں مبتلا ہو گئیں کہ وہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ نہ پلا سکیں گی، تو جانوروں، پرندوں اور ہواؤں میں سے ہر ایک یہ دعا کرنے لگا، یا اللہ عز و جل ہمیں اجازت دے کہ ہم تیری مخلوق میں تجھ سے سب سے زیادہ پسندیدہ عزیز ہستی کی پرورش کی سعادت پائیں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے کہ ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، لہٰذا تو ہمیں ان کی پرورش کرنے کی اجازت عطا فرما تاکہ ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس کے نور سے شرف پائیں اور اس کی برکت سے کچھ حصہ پائیں۔ ان سب کی التجا فریاد کے جواب میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان کی پرورش بغیر کسی سبب اور دودھ پلانے والی کے کروں، لیکن میں فیصلہ فرما چکا ہوں اور میں اپنی حکمت و دانائی کے تحت جب کسی کو کچھ عطا کر دوں تو کبھی اس سے واپس نہیں لیتا، اور میں نے ازل میں اپنی حکمت کے مطابق یہ لکھ دیا تھا کہ اس در یتیم اور نفس کریم کو حکمت والی حلیمہ کے علاوہ کوئی دودھ نہیں پلائے گا۔ اس وقت حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر میں کرم فرما تھیں، تو زبان قدرت ان کو پکارا اور حدی خواہ نے حلیمہ کی سعادت مندی کا یوں نغمہ گنایا، اے حلیمہ سعدیہ اٹھ جا اور اس ہستی کی رضاعت کا شرف حاصل کر لے جس کا حسن و جمال یکتا ہے، اور اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو مریض عشق گرفتار محبت نہ ہوتا اور نہ ہی فرحت و سرور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا حسن بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تو عشاق نے اپنی گردنیں تک کٹا دیں۔ اے حلیمہ سعدیہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کرے گی تو ایسے قرب کی بشارت پائے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرے گی۔ آپ کی رضاعت کی مہندی تیرے ہاتھوں میں رچی ہوئی ہے، جب ودھا کے روشن منور مکھڑے کی زیارت کرے اور چاندی سے مزین و آراستہ لب اور رخسار کے جلوے اور بے مثل حسن دیکھے تو اپنے شوہر سے کہنا، کسی قسم کا خوف نہ کھا کہ اس بابرکت ہستی کے صدقے ہم اپنا ہر مقصود پائیں گے۔ عام طور پر اہل مکہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے شیر خوار بچوں کو رضاعت کے لیے مکہ سے باہر بھیج دیتے تھے۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک سال ہم قحط کا شکار ہو گئے، نہ تو آسمان سے باران رحمت برسا اور نہ ہی زمین نے کچھ اگایا۔ ہم 40 عورتیں شیر خواہ بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں تاکہ ان بچوں کو دودھ پلانے کے عوض ان کے گھر والے ہماری کچھ مدد کریں۔ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئیں تو اہل مکہ اپنے بچوں کو لے کر کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیما آ گئے۔ ہر باپ اپنے بیٹوں کو پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اب ہر عورت آگے بڑھتی
اور ایک شیر خوار بچہ اٹھا لیتی، لیکن جب میں نے اپنی باری پر دیکھا تو سوائے ایک بچے کے کسی کو نہ پایا اور اس کے پہلو میں کوئی نہ تھا۔ میں نے اس بچے کے والد کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا یہ یتیم ہے، اس کا باپ اس وقت دنیا سے کوچ کر گیا تھا جب اس کی ماں حاملہ تھی، اور اب وہ یعنی بچے کی ماں کمزور ناتواں ہے۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا اس در یتیم کے سوا اب کوئی بچہ باقی نہیں، تو اس نے کہا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، اس کو لے لو اور ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ امید ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اس در یتیم کو لے لیا۔ میں اس وقت خود بھی بچے کی پیدائش کی وجہ سے کمزوری کا شکار تھی اور میری چھاتی میں کمزوری اور بھوک کی وجہ سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو میری کمزور قوت بھی میں بدل گئی، اور جب میں اپنا پستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھا تو دودھ بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور میں نے ایک غیبی آواز سنی اے حلیمہ سعدیہ تجھے یہ ہاشمی شہزادہ مبارک ہو۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر میں اپنی سواری پر سوار ہوئی جس کی حالت یہ تھی کہ کمزوری سے چل بھی نہ سکتی تھی۔ اب وہ قافلہ کے باقی تمام سواریوں سے آگے آگے بھاگنے لگی۔ اس پر سب لوگ حیران تھے۔ جب ہم نے خوش درخت تلے پڑاؤ کیا تو وہ سرسبز ہو گیا، اور جب ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر طریق گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چراغ کی طرح چمکنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور چراغ کے نور پر غالب آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے عرض کی کیا آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ یہ مبارک ہستی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے پاس جو بکریاں تھیں وہ بہت کمزور تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان بکریوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا ان کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے رزق میں کثرت ہو گئی تھی، حتیٰ کہ باقی تمام دودھ پلانے والی عورتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم پر غرش کرنے لگی۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف والا پستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کی طرف والا پستان آپ کے منہ میں رکھتی تو دودھ نہ پیتے۔ لہٰذا میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل و انصاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی تو سب لوگ کہنے لگے اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس جو مبارک بچہ ہے اگر تم اس کو اپنے ساتھ لے لو کہ ہم اس کی برکت سے بارش طلب کریں تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور شہر سے باہر جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کی تو دیکھتے ہی دیکھتے بادل نے اس قدر موسلادھار بارش برسائی کہ ہم ڈوبنے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم مدت رضاعت کی تکمیل تک ہمارے پاس قیام پذیر رہیں۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ محترمہ کے پاس واپس لے جانے کا ارادہ کیا تو میرے خاوند کہنے لگے ہم کسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو واپس لے آئیں گے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کئی برکتیں اور رحمتیں حاصل کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو عرض کی ہم نے آپ کے جگر گوشہ کی بدولت بہت خیر و برکت حاصل کی ہے۔ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ مزید
1 سال ان کو ہمارے پاس رہنے دو۔ تو حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے تم ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ لہٰذا ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوبارہ پا کر بے انتہا خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے رضائی بھائی ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اے امی جان، میرا حجاجی بھائی جب کبھی کسی خشک وادی میں قدم رکھتا ہے تو اس وادی کی تازگی ہریالی لوٹ آتی ہے، اور جب بکریاں کو پانی پلانے کی خاطر کنویں کے پاس تشریف لاتا ہے تو پانی خود بخود کنویں کے منہ تک بلند ہو جاتا ہے، اور جب دھوپ میں جائے تو وہاں بادل آ کر اس کو سورج کی تپش میں سایہ مہیا کرتے ہیں۔ سوتے ہوئے اس کے پاس درندے آتے اور قدم بوسی کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ ایک دن دونوں بھائی اپنی عادت کے مطابق کھیلنے کی غرض سے باہر نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی گھر واپس آیا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور وہ آ کر کہنے لگا اے امی جان، میرے حجاجی بھائی کو دیکھیے، وہ زخمی ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے سے پوچھا ان کو کیا ہوا، اس نے بتایا میں اور میرا بھائی کھیل رہے تھے کہ روشن چہرے والوں 3 افراد آئے۔ انہوں نے سبز لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس تشت اور سونے چاندی کا کوزہ تھا۔ انہوں نے میرے بھائی کو اٹھایا اور پھر لٹا کر سینہ مبارکہ کو شق کر کے قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صحیح و سالم اور خوش و خرم پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کوئی نشان تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔